بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور کام کرنے سے متعلق اور یاد کرنے سے متعلق جو ہدایت آپ کو دی گئی ہیں ان کے مطابق تمام کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ عزیز طلبہ، سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں تو آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ حصہ نظم میں سے ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کتاب میں دو طرح کی تحریریں ہیں، ایک حصہ نظم ہے، ایک حصہ نثر ہے۔ تو حصہ نظم میں سے آج جو ہم نظم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے دنیائے اسلام، جس کے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس میں علامہ اقبال نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کے زوال کے اسباب، مسلمانوں کی پستی کا علاج، اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں سے متعلق اہم باتوں کو اجاگر کیا ہے۔ تو نظم کی باقاعدہ بلند خوانی سے پہلے اس نظم میں آنے والے کچھ الفاظ جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نئے الفاظ کے معنی جاننا ہمارے لیے ویسے تو اہمیت کے حامل ہے، لیکن خصوصاً نظموں میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی ان کا جاننا تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں الفاظ کے معنی نہ معلوم ہوئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے اور اس کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، تو یقیناً ہم پھر اس شعر کی تشریح نہیں کر سکتے، ہم اس نظم کا خلاصہ بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کا مرکزی خیال نہیں بتا سکتے۔ اس لیے ان الفاظ کے معنوں کا جاننا تو انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو پہلے بورڈ پہ کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس نظم سے متعلق ہیں، اس کے بعد سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ الفاظ معنی نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی دیکھیں۔ پہلا لفظ ہے اعرابی۔ پہلا لفظ اعرابی، اس کا مطلب ہے عرب کا باشندہ، یعنی عرب کا رہنے والا، عرب کا باشندہ یا عرب کا رہنے والا۔ ارزاں یعنی سستا۔ امتیاز، فرق۔ پنہا، چھپا ہوا۔ حرم، مکہ معظمہ کا خرگاہی، بڑا خیمہ۔ اس کے بعد دانائے راز، مشکل بات کا سمجھنے والا۔ ربط و ضبط، تعلق، رشتہ۔ سوز و ساز، دکھ سکھ، خوشی اور غمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گاز، قینچی۔ کاشغر، چین کا ایک شہر، اس کا نام کاشغر۔ ملت بیضا، مراد یہاں پہ مسلمان ہیں، ملت بیضا سے مسلمان مراد ہیں۔ مقدم، قابل ترجیح۔ نیل، مصر کے دریا کا نام۔ ملت، مسلمان قوم۔ گوہر، یہ اس طرح بھی لکھا ہے تو گوہر، اس کے معنی قیمتی موتی کے ہیں۔ ان الفاظ کے معنوں کو یاد کریں گے، دیکھیں گے، نوٹ کر لیں گے تاکہ ہمیں اس نظم کا سمجھنا آسان اور سہل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس نظم کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 132 کو دیکھیں، کتاب کا صفحہ نمبر 132۔
جی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 132 پہ پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، جن کے متعلق لکھا ہے کہ ولادت 1877 عیسوی میں ہوئی، جبکہ وفات 1938 میں۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیالکوٹ سے ایف اے پاس کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا، انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی، اور واپسی پر لاہور میں سکونت یعنی رہائش اختیار کر لی اور بیرسٹری کا پیشہ اپنائے یعنی وکالت کا۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز ان کے اردو کلام پر مشتمل ہے۔ مغربی علوم سے کما حقہ آگہی کے ساتھ مشرقی علوم، قرآن، سیرت اور تاریخ اسلام کے گہرے مطالعے نے ان کے میدان فکر کو اتنی وسعت بخشی تھی کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانون دان، سیاستدان، صوفی، تحریک پاکستان کی اہم شخصیت، بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔ پہلے وطن دوستی اور بعد میں ملت دوستی اور یہیں سے انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو مسلمان بننے اور خود کو پہچان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا، اور نیز مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔ یہ کتاب میں موجود علامہ اقبال کا مختصر تعارف جو کہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کے بارے میں جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے، اور اقبال کی شخصیت ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ علامہ اقبال تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما بھی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے کہ اقبال جیسا شاعر اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یقیناً یہ بات انہی کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ اقبال کے کلام کی خوبیاں بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم مختصر کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال آسمان شاعری کا ایک ایسا روشن ستارہ ہے جو ہمیشہ اپنے مخصوص مقام پر جگمگاتا رہے گا۔ انہوں نے اپنے کلام سے نوجوانوں کو پاکیزہ نسل، شاہینوں جیسی بلند اڑان جیسی مثالیں دے کر بلند حوصلہ عطا نہیں کیا، بلکہ قوم کو غلامی کی زنجیروں سے بھی آزاد کرایا۔ وہ حق گوئی اور بے باکی کے پیامبر، خودی کا پیکر، اخوت کی علامت، یقین کا پیکر اور دنیا سخن کے رہبر تھے۔ انہوں نے انقلابی شاعری کی بنیاد رکھی، غزل کو نکھار بخشا۔ اس لیے علامہ محمد اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے انداز تحریر میں فلسفیانہ طرز بیاں، مقصدیت، بلند خیالی، جذبہ، خودی اور جوش بیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقبال نے شاعری کو وہ لب و لہجہ عطا کیا جو اس سے پہلے شاعری میں نہ تھا۔ یہ اقبال کے کلام کی خصوصیات ہیں، ہم نے ان کا تعارف پڑھا۔ آج آپ اتنا کر لیں آج کے کام کے طور پر کہ علامہ اقبال کا جو تعارف کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر 132 پہ، یہ اس کو آپ یاد بھی کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، تحریر کر لیں، اور یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ شاعروں کا تعارف ایسے بھی امتحانی نقطہ نظر سے بھی ایک اہم سوال ہوتا ہے، تو علامہ اقبال کا تعارف بھی یاد کر لیں، اس کو نوٹ بھی کر لیں، ڈائری بھی نوٹ فرما لیں، علامہ اقبال کا تعارف، تحریر اور یاد کریں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس نظم کو پڑھیں گے، ان کے اشعار کو سمجھیں گے، اس کے مرکزی خیال کو دیکھیں گے، اور دیگر جو اس میں سمجھنے والی چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج تک کی ویڈیو میں انشاءاللہ اتنا ہی، دوسری ملاقات میں انشاءاللہ نئی
چیزوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.